ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر گناہ کے کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کی عبادت اور اس بندے کی عبادت جس کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہو، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مثال سمجھاتا ہوں کیونکہ مثال کے ساتھ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک انسان نابینا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اور ایک انسان بینا ہے، اس کی آنکھیں ہیں۔ اب جو نابینا ہے وہ نہ کوئی فلم دیکھتا ہے، نہ کوئی ٹی وی دیکھتا ہے، نہ کوئی غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے۔ اب اس کا یہ گناہ نہ کرنا، یہ اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا نہیں کی، وہ کیسے گناہ کرے گا؟ اب دوسرا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی، اب گویا کہ اس کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اب وہ دیکھ بھی سکتا ہے، ٹی وی بھی دیکھ سکتا ہے، فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے، غیر محرم کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے وہ اس کو نہیں دیکھتا۔ تو اب کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جس کی وہ طاقت رکھے۔ اسی طرح فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری جو یہ جان ہے، ہم جس کے اندر ہم اپنے آپ کو سمائے بیٹھے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک سودا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری جان کے بدلے تمہیں جنت دے دیا۔ اب یہ جو ہم اپنا جسم لیے پھرتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ بکا ہوا جسم ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا جسم ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے، تو کیونکہ یہ تو بکا ہوا جسم ہے نا، اور اس بکنے کی جو خریدار ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی قیمت جنت ہے۔ تو اب یہ بکا ہوا جسم ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا کہیں تو ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا کہ میں تمہیں پیدا کر رہا ہوں، تم نے ساری زندگی سجدے میں اللہ اللہ کرنا ہے، تو یہ کوئی انصاف کے خلاف نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو خرید لیا، ہمارا بکا ہوا جسم ہے۔ اب اس خریدار پر قربان جائیں کہ جس نے ہمیں خرید لیا اور بدلے میں ہمیں جنت بھی عطا کر دی، پھر ہمیں کہا کہ تم دنیا میں جاؤ، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن کچھ اجتنابات بتا دیے کہ تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، فلاں فلاں چیز سے تم نے روکنا ہے، اس کے علاوہ تم اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ شروع میں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا اصلی مقصد ہے، اس بات کو یاد رکھنا کہ ہمارا اصلی مقصد عبادت کرنا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیا، پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ دنیا کی زندگی میں جب جائیں گے، ان کو جب دنیا کے یعنی نظارے دیکھیں گے، دل پر غفلت کا غبار چھا جائے گا، گناہوں کے اثرات چھا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مواقع ہمیں عطا کیے، کچھ ایسے دن اللہ تعالیٰ نے عطا کیے کہ جو ہمیں اپنے اصلی مقصد کی طرف یاد دہانی دلاتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اپنے اصلی مقصد کی طرف لے جاتا ہے کہ تمہارا اصلی مقصد کیا تھا؟ وہ عبادت کرنا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم نے وہ عبادت جو کرنی تمہارا اصلی مقصد ہے۔ اب کچھ دن ایسے مقرر ہو گئے، 11 مہینے تمہارے دل کے اوپر غفلت چھائی رہی، 11 مہینے تم نے گناہ کیے۔ اب ایک مہینہ ایسے آ رہا ہے کہ جس میں تم نے اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف ایک مہینہ۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ گویا کہ ایک تربیتی کورس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یاد دہانی دلانے کے لیے کہ تمہارا جو اصلی مقصد تھا، تم دنیا کے اندر آ کر تم غفلت میں پڑ گئے، تم گناہوں میں کے اندر پڑ گئے، اب تمہیں میں ایک ایسا مہینہ عطا کر رہا ہوں کہ تم نے اس مہینے کے اندر میری طرف زیادہ رجحان کرنا ہے، میری عبادات زیادہ کرنی ہے، جو کہ تمہارا اصلی مقصد ہے۔ اور رمضان کا معنی ہی کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہے جھلسنا، یعنی ایک چیز جیسے آگ کسی چیز کو لگتے ہیں لکڑی کو کوئلہ بنا دیتی ہے، اسی طرح رمضان کا معنی ہے کہ انسان کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لیکن آگے انسان بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش کر دے۔ اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ 11 مہینے ہم نے جو گناہ کیے
11 مہینے ہمارے جو غفلتیں ہوئی، ہمارے دل پر جو غفلت کے پردے پڑے، ہم نے اب اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو بخشوانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ جیسے کہ خطبے کے اندر آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہی کہ گناہوں سے بچنا۔ اب اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں تقوی والا بنا رہے ہیں کہ تم نے اس مہینے کو ایسے گزارنا ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ ایک چیز ہوتی ہے نا، مشینری ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، ہم اس کو چلاتے ہیں پھر آخر کار اس کی ہم ٹویننگ کرتے ہیں، اس کو ہم مستری کے پاس لے جاتے ہیں، اس کو صحیح کرواتے ہیں،